راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، رشتے ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک زندگی بغیر رشتوں کے ممکن ہی نہیں ہے۔ کچھ رشتے وہ ہیں جو خونی رشتے ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو معاشرتی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے لوگ زندگی میں ہمیں مل جاتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ بابرکت ثابت ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس جگہ پر کہاں ہمیں کون سا شخص مل جائے گا جو ہماری زندگی میں اتنا زیادہ پیوست ہو جائے گا کہ پھر ہمارا اور اس کا پوری زندگی کا ساتھ بن جائے گا۔ بہت سے لوگ ہمیں کاروبار میں سپورٹ کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ ہماری زندگی میں ایسے جڑ جاتے ہیں کہ ہم چاہ کے بھی ان کو نکال نہیں سکتے۔ کچھ دوست بن جاتے ہیں جو ہمیشہ ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کاروبار میں ہماری مدد کرتے ہیں، کام کاج میں ہماری مدد کرتے ہیں، یعنی زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ شخص آیا کہاں سے، میری زندگی میں بہاریں لے آیا، واہ کیا کمال ہے۔ بالکل اسی طرح سے مجھے ایک ملک میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں پر میرے بہت زیادہ جاننے والے نہیں تھے۔ اب وہاں پر جو میرا کام تھا وہ تو میں کرتا ہی تھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ملنا ملانا اور نئے دوست بنانا جو کہ میری زندگی کا اہم حصہ ہے، اسے میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تو میری ملاقات ہوئی ایک ایسے شخص سے جو اس ملک کا تو نہیں تھا، وہ بھی اس ملک میں ہجرت کر کے آیا تھا، لیکن اچھا بزنس تھا۔ میرے ساتھ بہت زیادہ وقت گزرنے لگا۔ ایک مرتبہ میں نے اسے کہا کہ آپ میرے لیے اتنا تکلف نہ کیا کریں، اور اس نے بڑی پیاری بات کہی۔ کہتا ہے 18 سال پہلے میں اس ملک میں آیا تھا، بالکل آپ کی طرح نوجوان تھا، اور میرے ساتھ بھی کسی نے اسی طرح سے محبت کی تھی، مجھے ہر چیز مہیا کی تھی۔ اور دوسری بات اس نے یہ کی، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، وہ رشتہ انسانیت کا رشتہ ہے۔ کیا کمال کی بات ہے۔ آج تک وہ بندہ میرے ساتھ رابطے میں ہے، مجھے بہت کہتا ہے آؤ میں آپ کی ہیلپ کروں گا، بزنس کرو، کچھ یہ کرو، کچھ نہ کچھ کرو۔ چونکہ میری زندگی کی لائن اور ہے، لہٰذا میں اپنی زندگی میں ٹھیک طریقے سے چلے جا رہا ہوں، خدا کا شکر ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے بھی خدا کا شکر ہے جو فرشتہ صفت ہوتے ہیں، خدا ان کو اور ان کی نسلوں کو سلامت رکھے۔ آگے بڑھیں گے، سنیں گے تلاوت کلام پاک۔ خداوند یسوع مسیح کا فرمان، اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر؟ کیا محصول دینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ کیسی کمال کی بات ہے کہ نہ صرف ہمیں ان سے محبت کرنی ہے جو ہم سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ہمیں ان سے بھی محبت کرنی ہے جو ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اس سبب سے وہ خوش ہوگا اور ہمیں وہ والی برکتیں بھی عنایت فرمائے گا جن کے بارے ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ آپ ہمیں خط لکھ کر پوسٹ کر سکتے ہیں ہمارے اس پتے پر، پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد، پاکستان۔ کال یا میسج کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 655۔ پھر سے بول رہا ہوں 0316 74 77 655۔ PCRM فیصل آباد کے نام سے ہماری فیس بک ID ہے اور پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز کے نام سے ہمارا YouTube چینل ہے۔ ہم منتظر رہیں گے آپ کی جانب سے فیڈ بیک کے۔ غلام سرور بلوچ صاحب کا خط آیا ہے، مدینہ منورہ میں مقیم ہیں اور تعلق ہے پاک پتن شریف سے۔ قابل قدر بھائی لکھتے ہیں، السلام علیکم، خیریت کا طالب بخیریت ہے۔ پروگرام راہ زندگی بہن عظما یونس صاحبہ کی بہت ہی پیاری میزبانی میں سنا، جو کہ بہت اچھا لگا۔
उज़मा बहन ने प्रोग्राम के इब्तदा में बहुत ही प्यारी बातें की, जो कि एक इंसान के लिए बहुत ही प्यारी नसीहत थी। ये बातें बहुत अच्छी लगी। हमदिया गीत सुना, तिलावत कलाम मुकद्दस भी सुनी, सुनकर अच्छा लगा। राह जिंदगी की यही बातें हैं जो हर सुनने वाले को अच्छी लगती हैं। शुक्रिया प्यारे भाई गुलाम सरवर बलोच साहिब। हैदर सैयद हैं साहिवाल से, लिखते हैं प्यारे भाई आदिल मुश्ताक सलाम खुलूस, उम्मीद वासिक बमाए पेशकार प्रोग्राम राह जिंदगी शाद होंगे। प्रोग्राम का आगाज कामयाबी के उन्वान से किया। अपने बलबूते पर हासिल की गई कामयाबी का अपना ही मजा है। ताहयात ये मजा खत्म नहीं होता। दूसरों के सहारों से हासिल की गई कामयाबी दिली मुसरत से दूर होती है। इस नकली कामयाबी की खुशी चेहरे पर भी अयां नहीं होती, दिल में हर वक्त अनजाना सा खौफ रहता है। इसी तरह से सराइकी ड्रामा सुनकर अच्छा लगा, जिसमें हर किरदार अपनी मिसाल आप रहा, और अमजद परवेज साहिब की आप बीती भी सुनकर दिल दहल सा गया। दुआओं में बड़ी बरकत है। जब किसी इंसान की हालत बदलनी हो तो अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब पैदा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई हैदर सैयद। इसके बाद हमारे प्यारे भाई असद मुराद, उन्होंने एक मैसेज किया प्यारे भाई आदिल मुश्ताक साहिब के नाम। उन्होंने कहा कि आदिल मुश्ताक साहिब की मेजबानी में प्रोग्राम सुना, सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसी तरह प्यारी बहन सिस्टर उज़मा यूनुस साहिबा की मेजबानी में सुना गया प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छा था, जिसमें कलाम मुकद्दस हमदिया गीत सुनकर दिली सुकून हुआ, और लिसनर्स के खुतूत और मैसेजेस सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया प्यारे भाई असद मुराद, गांव कौशिक, तहसील बुलेदा, जिला केच, सूबा बलूचिस्तान। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। ये था जी आपके खुतूत और मैसेजेस का सिलसिला। अभी हम आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे सिलसिला कुदरत के करिश्मे। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जिन्हें कुदरत ने बेपनाह कुदरती वसाइल से नवाज रखा है, और इन वसाइल में बेशकीमत जवाहरात भी शामिल हैं। ये ऐसे कीमती पत्थर हैं जो मुख्तलिफ रंगों और इकसाम में पाए जाते हैं, और दुनिया इन्हें रंग बिरंगे नगीने और जेमस्टोन्स के नाम से जानती है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इनके कसीर ज़खायर मौजूद हैं। इन कीमती पत्थरों को हम जेवरात में भी इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी खूबसूरती और बढ़ जाए। जेवरात के अलावा इन कीमती पत्थरों को हम और भी मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अपने घरों को खूबसूरत बनाने के लिए और अपने कमरों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इनको डेकोरेशन पीस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। आजकल इनका इस्तेमाल आम होता जा रहा है, और बदलते वक्त के साथ साथ ये हर इंसान की जरूरत बनते जा रहे हैं। लोग अब इन कीमती पत्थरों को अपनी कार की सजावट के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वादी कश्मीर कीमती और नायाब नीलम के पत्थर के हवाले से खास शोहरत रखती है। सवात में ज़मुर्द, जो कि सब्ज रंग का एक कीमती पत्थर है, बड़ी तादाद में पाया जाता है। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की जानिब तवज्जो करने पर ये मालूम होता है कि यहाँ याकूत के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। मर्दान और कतलांग में पखराज बाकसरत पाया जाता है। इसके अलावा जनूबी वजीरिस्तान से चतराल तक बेशुमार ऐसे इलाके हैं जहाँ अनगिनत कीमती जवाहरात पाए जाते हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा भी जवाहरात के लिहाज से काफी मालामाल है, और सवात को तो ज़मुर्द का बहुत बड़ा मरकज करार दिया जाता है। तमाम जवाहरात अपने अंदर कुछ खुसूसियात रखते हैं जिनका अच्छा या बुरा असर उन्हें पहनने वाले पर पड़ सकता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि हाथ में पहने जाने वाला पत्थर किसी माहिर की रहनुमाई के बगैर नहीं पहनना चाहिए। इन्हीं जवाहरात में नीलम भी शामिल है, जो कि नीले रंग का चमकदार पत्थर होने की बायस इंतहाई दिलकशी का मंजर पेश करता है। इसे सूरज की किरणों में रखने से नीले रंग की शुआएं जाहिर होती हैं। इसे सिर्फ हीरे से ही काटा जा सकता है, और इसका शुमार भी हीरे जैसे कीमती पत्थरों में किया जाता है। अगर याकूत की बात की जाए तो याकूत कई इकसाम में दस्तयाब है। इनमें से बाज की तो लाखों करोड़ों तक इकसाम मौजूद है, जबकि बाज इकसाम ऐसी हैं जो महज चंद हजार में दस्तयाब हैं। रंगत के लिहाज से याकूत मुख्तलिफ इकसाम में पाया जाता है, जैसा कि सुर्ख रंग, आतिश यानी कि आग जैसा, खीरा यानी कि कत्थे रंग का, अतलसी यानी तरबूजी रंग वाला, मशरकी याकूत सुर्ख माइल होता है, और मगरबी याकूत अर्गवानी रंगत में पाया जाता है।
اصل یاقوت کی شناخت کے حوالے سے ایک اہم تجربہ یہ ہے کہ آپٹیکل کی دکانوں سے ملنے والے فلٹر سے اگر اس کی روشنی کی شعاعیں پار ہو جائیں تو وہ نکلی ہوگا. اگر اس میں سے یہ شعاعیں نہ گزریں تو اس کا مطلب ہے کہ یاقوت اصلی ہے. اسی طرح سے عقیق ایک مشہور و معروف نگینہ ہے. اسے پوری دنیا میں انتہائی ذوق و شوق سے پہنا جاتا ہے. اس پتھر کو اردو اور فارسی میں عقیق جبکہ عربی میں عقیق یمنی کہا جاتا ہے. عقیق کو بہت متبرک پتھر تصور کیا جاتا ہے. یہ سفید، نیلے، زرد، سرخ، براؤن، داری دار، مہرون اور سرخی مائل رنگ میں پایا جاتا ہے. عقیق یمنی دنیا کا سب سے بہترین عقیق تصور کیا جاتا ہے. یہ کلیجی پختہ اینٹ کے رنگ کا ہوتا ہے. تاریخ میں اس کا ذکر 1200 قبل از مسیح میں ملتا ہے اور احرام میں مصر کی قبروں سے حنوط شدہ لاشوں سے عقیق کے بنے ہوئے زیورات بھی دریافت ہوئے ہیں. مرجان کو اردو میں مونگا اور عربی میں عقیق البحر یعنی سمندری عقیق کہا جاتا ہے. یہ کئی رنگوں میں پایا جاتا ہے جیسا کہ گلابی، بھورا، حنابی اور زرد وغیرہ. تاہم سرخ رنگ کے مرجان کو سب سے بہترین تصور کیا جاتا ہے. مرجان سمندر میں پایا جاتا ہے. اس کے بہترین ذخائر بحر ہند، خلیج فارس، بحیرہ روم، افریقہ اور پاکستان میں کراچی کے سمندروں میں پائے جاتے ہیں. مرجان کو قدیم زمانہ سے ہی استعمال کیا جا رہا ہے. اگر موتی کی بات کی جائے تو اس کی پیدائش ایک فطری عمل کے ذریعے ہوتی ہے. سمندری اور دریائی پانی میں پائے جانے والے کیڑے سیپ کے ذریعے موتی تیار کرتے ہیں. بارش کا پانی سیپ کے منہ پر پڑتا ہے تو وہ پانی سے موتی بن جاتا ہے. انہیں سچے موتی کہا جاتا ہے. موتی ایک خوبصورت قدرتی شاہکار ہے. یہ کئی رنگوں میں پایا جاتا ہے. یورپ میں سفید اور نیلے موتی کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے جبکہ گلابی رنگ کا موتی زیادہ قیمتی ہوتا ہے. ایک اور بیش قیمتی جواہر پکھراج کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ شیشے کی طرح چمکتا دمکتا صاف و شفاف خوشنما نگینہ ہے اور ہیرے کی مانند دکھائی دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی و دلکشی یاقوت کی طرح ہوتی ہے. اس کی پالش و تراش ہیرے کی طرح کی جاتی ہے، اس لیے سفید پکھراج دیکھنے میں ہیرے کی مانند لگتا ہے. یہ علاقے کی نسبت سے مشرقی پکھراج اور مغربی پکھراج دو اقسام میں پایا جاتا ہے. اعلیٰ درجے کا پکھراج گہرے زرد رنگ کا ہوتا ہے جبکہ کم درجے کا پکھراج سیاہی مائل زرد رنگ میں پایا جاتا ہے. اسی طرح سے فیروزہ روگنی چمک والا نہایت خوبصورت پتھر ہے. یہ زمانہ قدیم سے خاص و عام میں مقبول ہے اور یہ 4 اہم رنگوں میں پایا جاتا ہے جو کہ فیروزی، آسمانی، گہرا سبز اور سرمئی ہیں. لیکن فیروزی رنگ کے فیروزہ کو ہی سب سے اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے. اصلی فیروزہ نمک کے تیزاب میں حل ہو جاتا ہے اور اپنی چمک دمک کھو دیتا ہے جبکہ نقلی فیروزہ عام طور پر پلاسٹر آف پیرس میں رنگ شامل کر کے تیار کیا جاتا ہے. زمرد بھی ایک بیش قیمت جواہر ہے جسے عربی میں سحر الحیا جبکہ اردو میں سپنا کہا جاتا ہے. یہ زمانہ قدیم سے انسانوں کے استعمال میں چلا آ رہا ہے. عام طور پر بازار میں سبز رنگ کے دیگر پتھروں کو بھی زمرد کہہ کر ہی فروخت کر دیا جاتا ہے. زیادہ چمکدار اور خوشنما نظر آنے والا زمرد جعلی بھی ہو سکتا ہے جبکہ اصل زمرد عام طور پر مناسب سبز رنگ کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ پتھروں کی اور بھی بہت سی اقسام موجود ہیں. ان کی خرید و فروخت سے قبل ان کی خصوصیات کے بارے میں رہنمائی حاصل کر لینی چاہیے تاکہ دکانداروں کے پھیلائے جال میں پھنستے ہوئے نقلی جواہرات خرید کر نقصان نہ کر بیٹھیں. یہ قیمتی پتھر بھی خدا تعالیٰ کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے. خدا کی قدرت ان رنگ برنگی پتھروں سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے پتھروں کو بھی اتنی خوبصورتی سے بنایا ہے. یقیناً خوبصورت پتھر کس کو اچھے نہیں لگتے ہیں. تو یہ خدا نے بنائے ہیں، خدا کا شکر ہو. اس کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز رائگاں نہیں ہے، سبھی چیزیں بہت خوبصورت ہیں. جس طرح سے میں بات چیت کر رہا تھا کہ کیسے کچھ لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں جو ہماری زندگی میں بہاریں لے آتے ہیں، یہ اصل میں خدا کی طرف سے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے خداوند ہمارا خدا ہے جو ہماری زندگی کو چلا رہا ہے. اسے پتا ہے کہ میں نے کس وقت کس شخص کو وسیلہ بنانا ہے. یہاں پر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا ان تمام عزیزوں سے، خاص طور پر نوجوانوں سے، جو کسی ایک شخص کے چلے جانے کی وجہ سے اتنے زیادہ افسردہ ہو جاتے ہیں کہ اپنی زندگی کو گھن لگا لیتے ہیں اور اپنی زندگی خراب کر لیتے ہیں. آپ آنکھیں کھول کے دیکھیے، زندگی میں آگے بہت کچھ ہے. وہ شخص تو چلا گیا
لیکن خدا تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے نا، وہ سب کچھ ہماری زندگی میں لوٹا لے آئے گا، پہلے سے بھی زیادہ اچھا، اور ایسے لوگوں کو ہماری زندگی میں لے آئے گا جو پہلے سے بھی زیادہ اچھے ہوں گے۔ ان لوگوں کی کبھی یاد بھی نہیں آئے گی جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ اس لیے حوصلہ رکھیں، اپنی آنکھیں خدا پر رکھیں، خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے گا۔ آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں، سنتے ہیں سلسلہ حادثات سے بچاؤ۔ پروگرام حادثات سے بچاؤ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیفٹی ایکسپرٹ جناب سیف القہار صاحب، اور آج ہم ان سے گفتگو کریں گے پیٹرول سے لگنے والی آگ کے بارے میں، کہ جب پیٹرول کو آگ لگ جاتی ہے تو کس قسم کی صورتحال جو ہے وہ رونما ہوتی ہے، اور اس صورتحال سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے، یا اس حادثے سے کیسے بچاؤ کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حادثہ ہوتا کیا ہے۔ بیسیکلی پیٹرول اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں سپرٹ ہے، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کیمیکلز ہیں جن کے اندر سے بخارات اڑتے ہیں۔ اب بخارات جو اڑتے ہیں ان کی وجہ سے ان پہ آگ لگنے کا چانس ہوتا ہے، جیسے ڈیزل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرول کو جو آگ لگتی ہے وہ کیونکہ بخارات کی وجہ سے لگتی ہے، اور بخارات جو ہے وہ تھوڑے سے اس سے فاصلے پر ہوتے ہیں اور بہت دور تک بھی پھیل سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے، جیسے ابھی ایک مثال دیتا ہوں کہ کنٹینر میں حادثہ ہوا، جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے یہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے۔ اس اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہم حادثے کو بہت بڑھا لیتے ہیں، ہم نقصان کو خود بڑھا لیتے ہیں۔ جو نقصان پہلے تھوڑا ہونا ہوتا ہے وہ نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کنٹینر الٹ جاتا ہے، کنٹینر ایک سنسان جگہ پہ الٹتا ہے، اس کا ڈرائیور جو ہے وہ باہر نکل کر کال کرتا ہے اپنے سینٹر میں، جو ان کا اپنا کنٹینرز کا ہیلپ سینٹر ہوتا ہے جہاں سے پیٹرول آ رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ہماری جو ایجنسیز ہیں جو ایمرجنسی کو ڈیل کرتی ہیں ان کو کال کرتا ہے۔ اس دوران میں ہوتا ہے کہ پیٹرول پھیل جاتا ہے کہ بہت ساری جگہ پہ، بہت بڑے ایریا پہ، کیونکہ بڑا کنٹینر تھا۔ اب اس میں پیٹرول پھیل گیا، کسی کی نظر پڑ گئی اوپر، انہوں نے فوری طور پر اعلان کر دیا کہ جناب اکٹھے ہو جائیں، پیٹرول لے لیں جس نے چاہیے۔ لوگ اس کے اندر گھس گئے ہیں، اس میں سے کولروں میں، برتنوں میں، بوتلوں میں جو جو چیز ان کے پاس آئی اس میں لے کر اکٹھا کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ راستے میں جانے والی گاڑیاں رک جاتی ہیں، وہ وہاں سے لے کے اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی اپنی گاڑیوں کو کھول کر، موٹر سائیکلوں میں، گاڑیوں میں، کاروں میں، ٹرکوں میں، جو جو بھی گاڑی ان کی تھی جو اس کے چلنے والی تھی اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بظاہراً ایک سنسان جگہ پہ حادثہ ہوا ہے، وہاں پر کسی شخص کی موت واقع نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ہوا یہ کہ ایک وہ لوگ تھے جو اس پیٹرول کے اندر کھڑے تھے، جو ڈال کے لوگوں کو خدمت خلق کا کام کر رہے تھے، نیکی کر رہے تھے، تو وہ بھی لوگ تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ انہیں اندازہ ہے کہ اگر اس کو آگ لگ گئی تو کیا بنے گا، لیکن ہم لوگ کیونکہ اندھا دھند اعتماد کرتے ہیں اپنی تقدیر پہ کہ ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، یہی چیز ہماری جو ہے وہ سیفٹی سے ہمیں دور رکھتی ہے۔ باقاعدہ ویڈیوز آئی تھی اس کی کہ باقاعدہ ایک آدمی نے سگریٹ پی رہا تھا، اس نے سگریٹ فاصلے پہ پھینکا ہے، اس نے پیٹرول کے اندر نہیں پھینکا، لیکن کیونکہ اس کے بخارات ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے وہ جہاں بخارات کا یعنی کنڈینس تھے زیادہ تھے وہاں پر وہ آگ بھڑک اٹھی اور وہ آگ پیٹرول کی جانب چلی گئی۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو ہے وہ آگ لگ گئی۔ اب آج اتنی دیر میں ہماری جو ہے وہ ہیلپ لائن پہنچ جاتی ہے، اور وہ اس پیٹرول کے اوپر یہ جانے بغیر کہ پیٹرول کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ نہیں کرتے، انہیں شاید علم نہیں ہوگا، یا ان کے پاس وسائل نہیں ہوں گے، یا ان کے پاس وہ چیز نہیں ہوگی جو اس آگ کو بجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ ایک بہت ضروری چیز ہے، ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے۔ آگ کی 5 اقسام ہیں، صرف ایک قسم ہے جس پر ہم نے پانی ڈالنا ہے، 4 قسم پہ نہیں ڈالنا، الٹا نقصان دہ ہوگا اس کے لیے۔ اب پیٹرول کی آگ کے اوپر جب انہوں نے ہائی پریشر کے ساتھ جب پانی پھینکا ہے مشین کے ساتھ، تو وہ پانی جو ہے جیسے ہی وہ پیٹرول کے اوپر گرا ہے اس سے 2 کام ہوئے۔ ایک تو وہ آگ مزید بڑھ جاتی ہے، ہیٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ اگر ایک آگ لگی ہوئی ہے، آپ اس سے 15 سے 20 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ اتنا زیادہ ٹمپریچر نہیں ہے کہ آپ کو وہ نقصان دے گا۔ اچھا، لیکن جس وقت پانی اوپر ڈال دیں گے تو وہ کوئی 60-70 فٹ تک جو ہے وہ اس کی ہیٹ کے اثرات پہنچیں گے۔ اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے پانی کا پریشر کے ساتھ اوپر پھینکا تو کیا ہوا، پیٹرول ہلکا ہے، وہ ہمیشہ پانی کے اوپر تیرتا ہے، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ چھینٹوں کی صورت میں جو پانی ہے وہ اڑتے ہوئے باہر دور تک لوگوں پہ پڑتا ہے۔ سیم ایسا ہی ہوا جس وقت ہم نے پانی پریشر کے ساتھ اوپر پھینکا، بڑی دور سے پھینکا، اور پریشر ہوتا ہے بہت فاسٹ اس میں، تو وہ جب اس کے اندر پانی گرا اور لہر کی صورت میں گرا تو ایک لہر کی صورت میں جو ہے پیٹرول وہ اڑتا ہوا دور جو لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، جن تک کبھی ایسی ہیٹ نہیں پہنچ رہی تھی کہ ان کو شدید نقصان دے، پیٹرول ڈائریکٹ ان کے اوپر جا گرا۔ پہلے تو بات کہ ویرانے میں گرا تھا، کوئی بندہ نہیں مرنا چاہیے تھا، ہماری جہالت کی وجہ سے لوگ اس کے اندر گھس گئے۔ اب 40 سے 50 بندے مرنے چاہیے تھے،
لیکن ہمارے اس محکمے میں جنہوں نے ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی کم علمی کی وجہ سے، ان کے اس ایکشن کی وجہ سے اب اس میں یہ ہوا کہ جب وہ پانی پھینکا وہ اموات 200 تک جا پہنچے. جو دور سڑک کے اوپر گاڑیاں کھڑی تھی لوگوں کی جو فاصلے پہ کھڑی تھی، مطلب ان تک بظاہراً کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ ان تک آگ پہنچتی، لیکن وہ پانی کی وجہ سے، پریشر کی وجہ سے وہ پٹرول اڑ کے ان کے اوپر جا گرا اور جہاں جہاں تھی وہ آگ پھیل گئی. تو اس طرح کے حادثات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آئے روز رونما ہوتے رہتے ہیں. ان سے بچنے کا تھوڑا بہت ہمیں اپنی ٹریننگ لینی چاہیے، تصورات کو کلیئر کرنا چاہیے. جیسا کہ ہم یہ پروگرام کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے. بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ آگ سے نبٹنے کے لیے، آگ سے بچاؤ کے لیے ہمارے پاس مناسب تربیت ہونی چاہیے، اور ایسی تربیت کے ذریعے سے ہم آگ سے ایسے ہونے والے حادثات سے بچ سکتے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. یہ تھا جی آج کا پروگرام. امید ہے سبھی کو پسند آیا. ضرور ہمیں فیڈ بیک دے کر بتائیے گا. آئیے ابھی ہم دعا کریں. خدا قادر مطلق سبھی عزیز و اقارب کو بہت برکت دے، بالخصوص ہمارے لسنرز کے گھروں پر تیری برکت رہے، ان کے کاروبار، ان کے کام کاج سدا بابرکت رہیں، اور تیرا نام عزت اور جلال پاتا رہے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو. خدا حافظ.